5 سال کے بعد آپ حضرات کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قاری نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جمعے کی ذمہ داری تھی۔ آپ حضرات کے سامنے جو کچھ بھی بیان ہوتا میری خواہش تھی ان کی وفات کے بعد کہ ایک جمعہ یہاں آ کر پڑھاؤں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے ساتھ محبت کا اظہار اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کے دوست و احباب اور اس کی اولاد کے ساتھ تعلقات کو باقی رکھا جا سکے۔ تو دلی خواہش یہ تھی کہ قاری نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے جو اولاد ہے ان سے بھی ملاقات کا کوئی بہانہ بنایا جائے، اور آپ لوگوں نے تو قاری نصیر الدین صاحب کے ساتھ پوری زندگی گزار دی، تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ملاقات ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کی طرف تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے، تاکہ جو میری بیوی کے تعلقات جن عورتوں کے ساتھ تھے وہ تعلقات باقی رہیں۔ تو آج کی حاضری کا مقصد پہلا تو یہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد 5 سال کے عرصے کے بعد یہ خواہش تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کا کوئی دن، کوئی جمعہ متعین کیا جائے۔ یہ تو ابتدائی بات تھی۔ آپ جو سورہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے، امید مجھے قوی ہے کہ یہ سورت آپ سب لوگوں کو یاد ہوگی۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر، اس سورت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں اپنے محبوب کے لیے ذکر کی ہیں، اور دو ہی چیزوں کا مطالبہ اپنے محبوب سے اپنے لیے کیا ہے۔ یہ سورت کا خلاصہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے دو چیزوں کا مطالبہ کیا اور دو انعامات دینے کا تذکرہ کیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پہلا انعام،
ان شانئک ھوال ابتر، یہ دوسرا انعام، اور درمیان کے اندر فصل لربک، پہلی بات کا مطالبہ، وانہر دوسری بات کا مطالبہ۔ تو پورے قرآن مجید میں سے یہ سورت سب سے چھوٹی ہے، لیکن اس سورت کے اندر پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن مجید کا خلاصہ اس سورت کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے کہ اس سورہ مبارکہ کو خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لکھ کر لگا دیا گیا کہ اگر کسی انسان، کسی بشر کو اپنی ذہانت، اپنے ادیبانہ انداز کے اوپر ناز ہو تو اس کا مقابلہ کر کے دکھائے۔ اس وقت کے لوگوں نے کوشش ضرور کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ کامیاب اس لیے نہیں ہوئے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس چھوٹی سی سورت کے اندر پورے قرآن مجید کا خلاصہ ذکر کر دیا، اور پورے قرآن مجید کا خلاصہ یہ ہے کہ یا تو قرآن مجید کے اندر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان ہوا، دوسری بات قرآن مجید کے اندر کہ اس پورے قرآن مجید کے اندر امام الانبیاء کی دعوت، امام الانبیاء کا اعلان یہ بیان ہوا، اور تیسری بات قرآن مجید کے اندر یہ بیان ہوئی کہ امام الانبیاء کا انجام کیا ہوا، امام الانبیاء کے مقابل میں جو آنے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ پورا قرآن مجید آپ الحمد سے لے کر والناس تک جس جگہ سے بھی قرآن مجید کو کھولیں گے یہی تین چیزیں آپ کو ملیں گی، یا تو امام الانبیاء کے مقام کو بیان کیا گیا، یا امام الانبیاء کے اعلان کو بیان کیا گیا، یا امام الانبیاء کے انجام کو بیان کیا گیا۔ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں گے تو یہ بات آپ کو واضح طور پر معلوم ہو جائے گی کہ پورے کا پورا قرآن مجید امام الانبیاء کی شان سے بھرا پڑا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہر انسان، ہر مکتبہ فکر کے لوگ امام الانبیاء کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مخلوق ساری اکٹھی ہو جائے، سارے تعریفات بیان کرنا شروع کر دیں، سارے امام الانبیاء کے مقام کو بیان کرنا شروع کر دیں، قیامت آ سکتی ہے امام الانبیاء کے مقام کو نہیں بیان کر سکتے۔ اگر امام الانبیاء کے مقام کو بیان کسی نے کیا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے بیان کیا، اور یہی تعریف بھی سچی ہے، یہی تعریف بھی سچی ہے جو اللہ نے بیان کی ہے۔ وہی مقام امام الانبیاء کا بہتر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ اب میں نے آپ کے سامنے یہ دعویٰ رکھا کہ پورے قرآن مجید کو جہاں سے پڑھو گے
یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ کو نظر آئے گا، یا آپ کو امام الانبیاء کا اعلان نظر آئے گا، یا آپ کو امام الانبیاء کا انجام نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ اب بطور مثال کے ایک حصہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ضحیٰ ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، یہ سورت اللہ تبارک نے کس موقع پر نازل کر کے امام الانبیاء کو تسلی دی؟ جس وقت مکہ والے امام الانبیاء کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے تھے، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ مدینہ منورہ کے اندر اہل کتاب کے علماء رہتے ہیں، تورات کو پڑھنے والے علماء ہیں، انجیل کو پڑھنے والے علماء ہیں، ان کے سامنے اپنا درد دل بیان کیا جائے کہ مکے کے اندر ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن جو دلیل بھی اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے اس دلیل کا وہ رد پیش کر دیتا ہے۔ ہم دلائل کی دنیا کے اندر یتیم ہو چکے ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ان کے پاس جائیے، ان سے کوئی سوالات پوچھ کر لاؤ تاکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان سوالات کو رکھا جائے جن کا امام الانبیاء کے پاس جواب نہ ہو۔ اب وہ مکہ سے کچھ افراد مدینہ میں چلے گئے، مدینہ کے اندر جا کر یہود کے علماء سے پوچھا، اپنا درد دل بیان کیا، اپنی مجبوری بیان کی، تو اب وہاں کے یہودیوں نے سوالات سکھائے کہ تم جا کر اس سے یہ پوچھو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے۔ اصحاب کہف والے لوگ، ان کے متعلق جو کہانیاں مشہور ہیں وہ اصل کہانی کیا ہے؟ اس کے بعد سکندر اعظم کے بارے میں پوچھو کہ اس نے پوری دنیا کا چکر لگایا تھا، وہ کون تھا؟ روح کے بارے میں اس سے پوچھو، روح کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے آ کر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوالات رکھ دیے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین تھا کہ جبرائیل امین روزانہ وہی لے کر آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئیں گے، وہی لے کر آئیں گے، میں ان سے پوچھ کے بتا دوں گا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا میں آپ کے سوالوں کا جواب کل دوں گا۔ امام الانبیاء نے صرف اتنا جملہ کہا، آپ کے سوالوں کا جواب میں کل دوں گا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ آئی کہ میرا محبوب پوری کائنات سے زیادہ تعلق میرا محمد الرسول اللہ اپنے محبوب سے ہے، تو میرے محبوب نے اپنی طرف نسبت کر دی ہے، اس مشکل گھڑی کے اندر میں یاد نہیں رہا۔
تو یہ میں جو ہے چاہے امام الانبیاء کے منہ سے نکلے اللہ کو پسند نہیں. آج بھی اسی میں کا رولا ہے. ابلیس نے بھی میں کی تھی، جنت سے نکال دیا گیا. آج بھی جتنا فتنہ و فساد ہے اسی میں کی وجہ سے ہے. تو جو آدمی میں ختم کر دیتا ہے، اس کی میں ختم ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے. یہی بات ہوتی ہے کہ ابو جہل نے بھی میں کی تھی. ابو جہل جو مکے کا سردار اور چودھری تھا، اسی میں کی وجہ سے ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنا. اور وہ بلال جو حبشے کا ہے غلام، اللہ نے اس کے دل سے میں ختم ہوئی، کلمہ پڑھا، امام الانبیاء کا غلام بنا. اللہ تبارک و تعالی نے مقام وہ دیا کہ امام الانبیاء نے معراج سے واپسی پر حضرت بلال سے پوچھا، بلال کیا عمل کرتے ہو؟ کہ میں جب جنت کی سیر کر رہا تھا تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ مجھ سے آگے بھی کوئی بندہ چل رہا ہے. میں نے جب جبرائیل امین سے پوچھا یہ کس کی آواز ہے تو جبرائیل امین نے آگے سے جواب دیا، اللہ کے رسول، یہ آپ کا غلام بلال مدینہ کی گلیوں کے اندر چل رہا ہے، آپ کا غلام مکہ کی گلیوں کے اندر چل رہا ہے. تو وہ آہٹ اللہ آپ کو یہاں جنت کے اندر سنا رہا ہے. تو بلال کے قدموں کی آہٹ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابھی چلتا زمین پر ہے لیکن آہٹ جنت تک پہنچا دی. یہ میں ختم کر دی. تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ میں کل جواب دوں گا یہ پسند نہیں آیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو نہیں بھیجا. مفسرین کرام لکھتے ہیں 16 دن 15 دن 17 دن وہی بند رہے. جب بھی کافر آئیں، ہاں جی ہمارے سوالوں کا جواب کل دوں گا. دوسرے دن آئے، ہاں جی ہمارے سوالوں کا جواب کل دوں گا. کل کل کرتے کرتے آدھے مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا. انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا، بڑا پیغمبر بنا پھرتا ہے، اب ہمارے ہاتھ ہتھیار آیا ہے. یہ اگر اللہ کا سچا نبی ہوتا تو ہمارے سوالوں کا جواب دیتا. اب بتائیے مجھ سے کوئی سوال پوچھے، میں کہوں کل جواب دوں گا، کل میں جواب نہ دے سکوں، پھر آ جائیں پوچھنے والے 2-3 دن تک میرا دروازہ کھٹکائیں، ہاں مولانا سوال کا جواب دو، میری کیا حالت ہوگی؟ وہ امام الانبیاء ہیں. امام الانبیاء لوگوں نے کہنا چھوڑ دیا کہ محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا، اب اس کی نبوت نہیں چل سکتی. اب یہ ہمارے سامنے نہیں کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اتنے غمگین اور پریشان حالت کے اندر 15 دن بعد 16 دن بعد 17 دن بعد جبرائیل امین یہ صورت لے کر آئے. اور ساتھ یہ بھی تنبیہ کی کہ اللہ کریم فرما رہے ہیں جب آپ کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا تو ساتھ انشاءاللہ کہا کرو. اپنی طرف نسبت نہ کیا کرو کہ میں یہ کام کروں گا، بلکہ کہو میں یہ اللہ کی مدد اور اللہ کی چاہت سے یہ کام کروں گا. تو اسی لیے تو قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ کا بھی یہی معنی ہے
کہ بندہ کام کو شروع کرنے سے پہلے یہ کہے اللہ میں کوئی چیز نہیں، میں علاقے کا بڑا ضرور ہوں، میں علاقے کا پہلوان ضرور ہوں، لیکن طاقتور ہوں، لیکن میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، تیرے نام کی مدد سے میں یہ کام شروع کر رہا ہوں، تیری مدد اگر شامل حال ہوئی تو میں یہ کام کر سکتا ہوں، اگر تیری مدد ہٹ گئی تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں تو قرآن مجید کی ابتدا سے یہ سبق دیا گیا، تو امام الانبیاء کو بھی کہا گیا کہ میرے محبوب جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو اپنی طرف نسبت نہیں کرنی، بلکہ نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ تو اب کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے سارا اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، کسی انسان کا حکم نہیں چل سکتا، کسی انسان کی مرضی نہیں چل سکتی جب اللہ تبارک و تعالی کی مرضی شامل حال نہ ہو۔ ہم تو اپنا سانس بھی نہیں لے سکتے اپنی مرضی کے ساتھ۔ مسلمان کا معنی یہ ہے، مومن کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دینا۔ امام الانبیاء نے بھی ایک اپنے فرمان کے اندر کہا الدنیا سجل المومن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ اس لیے ہے کہ مومن اپنا ایک قدم اپنے اختیار سے نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو وہ حیثیت وہ وقت نہیں دی، ہم باغی بن چکے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ مومن بندہ، مسلمان بندہ اپنی مرضی سے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اب یہاں پر ہم جو کام بھی کریں مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ پہلے سوچے کہ اس کے بارے میں میرے رب کا کیا حکم ہے، میرے رب کا کیا حکم ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پہ آتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ تین فتوے لگائے قرآن نے، جو آدمی بھی اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ فاسق ہے، ظالم ہے، کافر ہے۔ تو اس جگہ فیصلے سے مراد وہ فیصلہ نہیں جو عدالت کے اندر بیٹھ کر جج کرتا ہے، بلکہ فیصلے سے مراد ہر مومن بندہ جو بھی کام کرتا ہے اس کام کے متعلق فیصلہ کرتا ہے۔ اگر قرآن مجید کے مطابق نہیں کرتا تو یہ تین فتوے قرآن نے اس پر لگائے۔ میں کچھ نہیں کہتا، سورہ انعام ہے اس کے اندر دیکھ لو، یا تو وہ فاسق ہے، یا وہ ظالم ہے، یا وہ کافر ہے۔ جو بھی قرآن کے مطابق فیصلہ اپنی زندگی گزارنے کا، بیٹے کی شادی آ گئی، شادی کو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتا، کوئی فوت ہو گیا اس کے اوپر رسم و رواج کرتا ہے، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا، امام الانبیاء کی سنت کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے اوپر قرآن نے یہ فتویٰ لگایا۔ تو اب انسان تو اپنی مرضی نہیں کر سکتا، تو امام الانبیاء کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ کی، میرے محبوب آئندہ کے لیے یہ بات نہیں کہنی کہ میں یہ کام کروں گا، بلکہ کہنا ہے کہ میں اللہ کی مشیت کے ساتھ اس کا جواب دوں گا یا یہ کام کروں گا۔ تو اب بھی جب بھی ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ کل انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے تو میں یہ کام کروں گا، یہ ہمیں تعلیم دی ہے اس قرآن مجید نے، تو مومن بندہ وہی ہوتا ہے وَذَكَرَ رَسْمَ رَبِّهِ،
اس کی زبان کے اوپر ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی قرآن مجید کا جملہ ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو جب بھی کسی کے ساتھ آپ بات کریں، جب بھی کوئی وعدہ کریں، تو ساتھ انشاءاللہ کا لفظ ضرور کہا کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے غمگین تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ضحیٰ نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا والضحیٰ، قسم ہے مجھے چاش کے وقت کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے مجھے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، جب وہ اندھیرا کر لیتی ہے۔ تو قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ مثال کے طور پر بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے شک ہے میری بات کو بزرگ نہیں مان رہے، تو میں اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم اٹھاتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کو تو اللہ پر اعتبار تھا، یقین کامل تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے قسم اٹھائی۔ اللہ نے فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاش کے وقت کی۔ اور کچھ مفسرین اکرام نے مانا کیا، مرادی مانا، قسم ہے میرے محبوب تیرے چہرے کی۔ سورج، اب بعض حضرات نے کیوں مانا کیا؟ لفظی مانا تو یہی ہے، قسم ہے چاش کے وقت کی، تو بعض لوگوں نے مانا اس لیے کیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی آدمی دیکھتا تو آپ کا چہرہ سورج سے زیادہ چمکدار ہوتا، سورج کی روشنی سورج سے نکل کے آنکھوں کو چندھا دیتی ہے، لیکن امام الانبیاء کے چہرے کو دیکھ کر آنکھوں کے اندر ٹھنڈک پڑ جایا کرتی تھی، آنکھوں کے اندر ٹھنڈک پڑ جایا کرتی تھی۔ یہ امام الانبیاء کا مقام اللہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں والضحیٰ، قسم ہے میرے محبوب مجھے تیرے چہرے کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے مجھے میرے محبوب تیری زلفوں کی۔ رات کی سیاہی اتنی سیاہ نہیں ہوتی جتنی تیری زلفیں سیاہ ہیں۔ یہ قسم اٹھا کے آگے اللہ فرماتے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے محمد کو چھوڑ دیا، ما ودعک ربک وما قلی، میرا محبوب میں نے تجھے کوئی نہیں چھوڑا، میں تجھ سے بیزار نہیں ہوا۔ یہ دو قسمیں اٹھا کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو تسلی دی۔ میرا محبوب، قسم ہے دن چڑھے کی، قسم ہے رات کی، میں نے تجھے چھوڑا کوئی نہیں، میں نے تجھے کوئی نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دوسری بات کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ دوسرا انعام ذکر کیا، میرا محبوب تیرے آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ پہلی گھڑی جو گزر چکی، اس کے بعد جو وقت بھی آئے گا وہ پہلے وقت سے بہتر ہوگا۔ چھوڑا بھی نہیں تیرے رب نے تجھے، تیرا رب تجھ سے بیزار بھی نہیں ہوا، اور تیری آنے والا وقت وہ سارا تیرا ہی ہے، تیرا ہی نام چلے گا، تیرا ہی چرچا ہوگا۔ جس جگہ میں اللہ کا نام ہوگا اس جگہ تیرا بھی نام ہوگا، بہتر ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا محبوب پریشان نہ ہو، میں تجھے اتنا دوں گا، میں تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا مقام دوں گا، اتنا مرتبہ دوں گا کہ تو کہے گا اللہ میں راضی ہو گیا۔
میں اللہ میں راضی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا نہ اپنی قوم کے 70 بندوں کو لے کر کوئی طور پر آ جاؤ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی دنیا کی ایک نرالی قوم ہے۔ تورات ان کے سامنے پڑھ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے کتاب بھیجی ہے، اس پر عمل کرو۔ آگے سے کہنے لگے کہ ہم تو نہیں مانتے۔ اللہ ساڈے سامنے آ کے دسے کہ اے میں بھیجی نہیں سا من گنو۔ بتاؤ کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ رب ہمارے سامنے آ کر بتائے کہ موسیٰ میرا پیغمبر ہے، تورات میں نے اس پہ نازل کی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنے ڈھیٹ، اتنے بے ایمان کہ کہتے ہیں رب ہمارے سامنے آ کر بات کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے التجا کی، اللہ نہیں من دے، ہن میں کیا کراں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے موسیٰ قوم دے وچوں 70 جڑے وڈے سردار ہیں انہاں نوں چن کے لیا۔ گنتی ہوئی 70 آدمی منتخب ہوئے کہ کوئی طور کے اوپر جا رہے ہیں، ان سے اللہ خطاب کر کے کہے گا کتاب بھی میں نے بھیجی ہے، موسیٰ بھی میرا پیغمبر ہے۔ اللہ ان سے ڈائریکٹ کلام کرے گا، لیکن کرے گا کوئی طور کے اوپر۔ اب سردار تیار ہوئے، موسیٰ علیہ السلام آگے آگے ہیں، قوم والے پیچھے رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے کوئی طور پہ پہنچ گئے۔ اللہ نے فرمایا قوم کہاں ہے؟ پہلے کیوں آ گیا ہے؟ قوم والوں کو پیچھے کیوں چھوڑ آیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ تجھے جو راضی کرنا تھا، تجھے جو راضی کرنا تھا اس لیے دوڑ کے آیا ہوں۔ وہ پیچھے رہ گئے ہیں، وہ ابھی آ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ کوئی طور کے اوپر میں جلدی اس لیے آ گیا کہ تجھے راضی کرنا تھا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں میرا محبوب اتنا دوں گا تجھے، اتنا دوں گا کہ تو خود کہے گا کہ میں راضی ہو گیا۔ میں کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ تجھے 3 وعدے کیے، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں، تیرے رب نے تیرا مقام ایسا بنایا کہ پہلی گھڑی سے آنے والی گھڑی تیری بہتر ہوگی، اور رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو خود کہے گا میں راضی ہو گیا۔ یہ 2 قسمیں اٹھا کر 3 وعدے کیے، 2 قسمیں اٹھا کر 3 وعدے کیے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میرا محبوب میں نے تو 2 قسمیں اٹھائی ہیں، 2 قسمیں اٹھا کے تیرے ساتھ 3 وعدے کیے ہیں، پھر بھی کیا جی تیری تسلی نہیں ہو رہی میرا محبوب؟ ذرا وہ وقت یاد کر جس وقت تو یتیم تھا، وہ وقت یاد کر جس وقت تو یتیم تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیم، کیا مکہ کی زمین کے اوپر تو یتیم نہیں تھا؟ تیری پیدائش سے پہلا تیرے باپ فوت ہو گیا، تیری ماں بھی فوت ہو گئی، اب نہ تیرا باپ تھا نہ تیری ماں تھی، تو تجھے پھر وہاں پر کس نے تیری پرورش کی؟ تیری پرورش کے انتظامات کس نے کیے؟ میرا محبوب وہ وقت یاد کر، وہ وقت یاد کر، پھر تجھ میرے وعدوں پر تجھے یقین ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا۔ آگے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو ہر روز اپنا کھانا لے کر غار حرا کے اندر آتا تھا، غار حرا کے اندر آتا تھا کہ مجھے میرا رب مل جائے، کہ میرے رب کی طرف راستہ کون سا جاتا ہے، تو فہدا ہم نے تجھے وہ راستہ بھی دکھا دیا۔ 40 سال کی عمر ہوئی، ہم نے تجھے اپنا پیغمبر بنا لیا۔ پہلے تو غاروں کے اندر پھر رہا تھا، جگہ جگہ تلاش کر رہا تھا مجھے، میں رب نے تجھے پیغمبری والا منصب عطا کے اپنا محبوب بنا لیا۔ اس کے بعد کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کیا مکہ کے اندر تو مفلس نہیں تھا؟ تیرے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا، تیرا کاروبار بھی کوئی نہیں تھا، تو مفلس تھا، میں نے ختیجہ کے ساتھ تیری شادی کر کے تجھے غنی کر دیا۔
وہ وقت یاد کر۔ آگے یہ 3 ماضی کے قصے بھی یاد دلا کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے محبوب میں نے تجھے نہیں چھوڑا، میرا محبوب میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو خود کہے گا میں راضی ہو گیا۔ اس کے بعد پھر 3 حکم بھی دیے، کہا وَأَمَّا السَّائِلُ، اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو فَلَا تَنْهَرْ، اس کو جھڑکنا نہیں۔ تو یہاں سے مراد مال کا سوال کرنے والا نہیں، بلکہ یہاں سے مراد ہے کوئی نابینا صحابی تجھ سے قرآن سیکھنے کے لیے آ جائے تو اس کو جھڑکنا نہیں۔ عبداللہ بن سلام، عبداللہ ابن ام مکتوم اگر قرآن مجید سیکھنے کے لیے تیرے پاس آئے تو نے یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، تو نے یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو نے یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس سردار بیٹھے ہیں۔ فلا تنہر، جو بھی قرآن سیکھنے کے لیے آئے اس کو قرآن مجید سکھانا ہے، تو نے یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو آج بھی یہی تعلیم ہے، جو مبلغ، جو عالم دین اگر اس سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا جائے تو اس کا حق بنتا ہے مسئلہ بتانا۔ یہ نبی کی سیرت ہے۔ سیرت یہ ہے کہ جو بندہ حق بات پوچھنا چاہے، قرآن مجید کا مسئلہ پوچھنا چاہے تو اس کو مسئلہ حق اور سچا بتانا چاہیے، اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ تو کون ہے کہ مجھ سے سوال کرنے والا؟ آج کل یہ حالت ہوتی ہے نا کہ جو کیا ہے جی بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں، بڑے بڑے گدی نشین ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی بندہ کہہ دے حضرت آپ کا یہ کام تو خلاف سنت ہے، تو آگے سے وہ کیا ہے جی انہوں نے بہت اپنے مجاور رکھے ہوتے ہیں، اس کو پکڑو لے جاؤ باہر، یہ کون ہے ہم سے پوچھنے والا؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں نا، جو گدیوں کے اوپر بیٹھنے والے ہیں وہ انسان نہیں سمجھتے۔ تو امام الانبیاء کی سیرت یہ ہے، جو بھی آدمی قرآن مجید کا مسئلہ تمہارے پاس پوچھنے کے لیے آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو قرآن مجید کا مسئلہ بتانا ہے۔ اس کے بعد کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اگر کوئی یتیم آ جائے تو اس کو دھکے نہیں دینے۔ میرا محبوب اپنی یتیمی یاد رکھنی ہے، تو بھی یتیم تھا، مکہ کی گلیوں کے اندر تو نے پرورش پائی، میں رب نے تیری پرورش کا بندوبست کیا۔ اگر دروازے کے اوپر کوئی یتیم آ جائے، سوال کرے، کچھ چیز تجھ سے مانگے تو اس کو دھکے نہیں دینے۔ تو یہ بھی نبی کی سیرت ہے کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ یتیم کی زمین کے اوپر قبضہ کر لینا، اس کو بے دخل کر دینا۔ باپ زندہ، باپ اگر زندہ ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ محبت بھی ہے، پیار بھی ہے۔ باپ دنیا سے چلا گیا، منصوبہ بن گیا، اس کو کیا ہے جی زمین سے بے دخل کرو، اس کے اوپر خود قبضہ کرو۔ ایسے ہوتا نہیں، یتیموں کے پلاٹوں کے اوپر قبضے نہیں ہوتے۔ آپ اسی معاشرے کے اندر رہتی ہیں، یتیم کے مال کو ہڑپ نہیں کیا جاتا۔ تو لہٰذا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے۔ نبی کی سیرت یہ ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا جو آدمی کسی یتیم بچے یا بچی کی پرورش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دن قیامت کی اس کو میرے ساتھ اس طرح کھڑا کر۔ تو یہ بھی بات ضمناً آ گئی، مجھ تک ایک بات یہ بھی پہنچی ہے کہ آپ لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ قاری صاحب چلے گئے، اب ہم کوئی اور امام رکھ لیں۔ قاری صاحب نے 45 سال آپ لوگوں کے اندر گزارے، تو قاری صاحب کے ساتھ یہی تعاون ہے کہ جب ان کی اولاد سامنے ہوگی تو قاری صاحب یاد رہیں گے۔
نیکی یہی ہے کہ جب قاری صاحب نے مشکل وقت کے اندر یہاں دین کی خدمت کی ہے تو آج ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ان کے بیٹوں کے ساتھ کھڑے۔ انشاءاللہ انہوں کی خدمت بھی کریں دے، سارے پنڈ نے بہ کے فیصلہ کیتا ہے یہی باپ رہن دے، ماشاءاللہ یہی حق ہے، یہی حق۔ گل ہے کہ قاری صاحب رہندا کفن بھی نالا نہیں ہویا تے سی انہوں بالکل انہیں بچے دے تابع دار، بالکل یہی جی۔ تو یہی بات، اس کے بعد آخر کے اوپر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرا محبوب مسئلہ جب بھی بیان کرنا ہے تو اس قرآن والا بیان کرنا ہے۔ تو نبی کی سیرت بھی یہی ہے کہ قرآن کا مسئلہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو آج تقریباً 2 صورتیں تو میں نے آپ کو سمجھا دی، ایک سورہ کوثر، اب ایک ابھی زندگی رہی تو پھر اگر ملاقات ہوئی تو یہ جھلک تھی امام الانبیاء کے مقام کی، ابھی امام الانبیاء کا اعلان، ابھی امام الانبیاء کا انجام، اس کو بیان کرنا باقی ہے۔ اگر زندگی رہی، کبھی موقع ملا تو یہ آپ کے لیے ادار ہے، انشاءاللہ آپ کا اعلان اور آپ کا انجام۔ یہ پوری صورت آپ کو سمجھا کے جاؤں گا۔ تو سورہ کوثر کا خلاصہ یہ ہوا کہ 2 چیزیں اللہ نے امام الانبیاء سے مانگی کہ جب عبادت کرنی ہے تو میری کرنی ہے، قربانی کرنی ہے تو میری کرنی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میرا محبوب تیری بدنی عبادت ہو، تیری قولی عبادت ہو، وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اگر نذر و نیاز کا معاملہ آ جائے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ 2 عبادتیں، عبادت قولی، عبادت بدنی، عبادت فعلی یعنی نذر و نیاز والی عبادت، میرا محبوب اگر تو اللہ کے لیے خالص کرے گا، انا اعطیناک الکوثر، میں تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور آخر پہ فرمایا انک شانئک ھو الابتر، میرا محبوب تیرا انجام یہ ہے کہ قیامت تک تیرا نام تو باقی رہے گا، تیرے دشمنوں کا نام مٹ جائے گا، تیرے دشمنوں کا نام مٹ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ پورا کیا۔ تو سورہ ضحیٰ بھی آپ کو سمجھا دی، 2 قسمیں، 3 وعدے، 3 باتیں ماضی کی یاد دلا کے آگے 3 اللہ نے حکم بیان کیے کہ سائل اگر آ جائے تو اس کو جھڑکنا نہیں، یتیم کو دھکے نہیں دینے، اور بیان کرنا ہے تو قرآن کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی امام الانبیاء کی سیرت ہے، سیرت قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو سیکھیے، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزاریے، یہی نبی کے ساتھ عشق بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت بھی ہے، اور ہم مسلمان بھی ہیں، ہم مومن بھی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔